اور اب وہ معاملہ جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا امریکی پابندیوں کا، آپ نے بتایا تھا کل کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور وہ پاکستان کو کتنا متاثر کر سکتی ہے یہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا، لیکن اس میں مزید وزن ڈالا گیا ہے امریکی نائب مشیر کی جانب سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ویپنز بنا رہا ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے بھی باہر جا کے امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی پاکستان ایسے ویپنز بنا سکتے ہیں اور امریکہ میں کس کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہوگا پاکستان؟ نانسنس۔ امریکہ جیسا ملک ایسی بات یہ میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک روٹین کا معاملہ ہے، یہ میسائل ٹیکنالوجی کے اوپر میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک پورا ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو فرام ٹائم ٹو ٹائم اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، سینکشنز لگاتے رہتے ہیں، جو بلیک لسٹ کرتے رہتے ہیں کمپنیز کو۔ اور میں نے بتایا تھا، ٹائم لائن بھی بتائی تھی آپ کو، کہ پچھلے 4 سال میں 3 دفعہ تو یہ ہو چکا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مگر اس دفعہ جو بات کی ہے انہوں نے، اور یہ جو بات کہی ہے کہ ایک اسپیسیفک قسم کی ٹیکنالوجی اس کے اوپر انہوں نے اشارہ کیا، تو یہ کیوں کیا؟ اور ظاہر ہے کہ اس کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ یہی کہیں گے جی کہ یہ تو امریکہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا تک پہنچ سکتی ہے تو پھر سو واٹ، ہمارا تو ڈیٹرنس ہی انڈیا کا ہے، اس کے لیے تو وہ تو آرگیومنٹ نہیں بنتی سینکشن لگانے کی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ نے انڈیا کو تو اجازت دی ہوئی ہے، ان کی تو میسائلز کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہیں۔ دے ہیو اے بیٹر راکٹری پروگرام۔ انڈیا کی میسائلز کین ریچ امریکہ، ہم آز کانٹ۔ تو اب بات یہ کہ وائی ڈڈ دے ڈو اٹ؟ اچھا، میری تھیوری ہے وہ یہ ہے، اس کی ٹائمنگ حال ہی میں 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ سامنے رکھنا چاہیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں کہا گیا۔ ایک تو یہ کہ انڈیا نے چائنا کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ کے اوپر ابھی حال ہی میں کچھ سیٹلمنٹ کی ہے۔ یو آر فالوئنگ دیٹ؟ جی۔ اور وہ جو ایشوز چل رہے تھے بارڈر کے اوپر، اور ان دونوں سائڈز نے بیٹھ کے کچھ ریزولوشنز کیے، ڈیفیوز کیے، اور کچھ کامیابی ہوئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ انڈیا سے، ڈونلڈ ٹرمپ نے آلریڈی دھمکی دینی شروع کر دی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پوری طرح ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اور ہم انڈیا کے اوپر بھی ٹریڈ سینکشنز لگائیں گے۔ جی، جیسے وہ کرتے ہیں ہم کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گڈس کے اوپر آپ نے بہت ہائی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، تو ہم بھی آپ کے جو ایکسپورٹس آپ کرتے ہیں ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، ہم بھی پھر آپ کے اوپر ڈیوٹیاں بڑھائیں۔ یہ دس از اے سگنل ٹو انڈیا۔ یہ آج کیوں یہ سگنل دیا جا رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں دیا گیا؟ پہلے بھی تو ڈونلڈ ٹرمپ تھے نا، اس وقت تو نہیں کیا، اب کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو ساری امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے، انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ہے اینٹی چائنا۔ انڈیا کو وہ کھڑا کر رہے تھے 3-4 الائنسز کے اندر فٹ کر کے، کوڈ کے اندر نیول ایکسرسائزز، ملٹری ٹو ملٹری ایکسرسائزز، یہ بہت کچھ ہو رہا تھا۔ اور انڈیا جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اینٹی چائنا محاذ بنانے میں پورا تعاون نہیں کر رہا۔ اور اب تو تھریٹ آنی شروع ہو گئی ہے، وہ برکس جو تھی وہ شروع میں تو 5-6 ملک تھے، پھر وہ ایڈیشن ہونے شروع ہو گئے۔ اب جو خطرہ بن گیا ہے کہ یہ جو سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ جو ایکچولی دے آر آؤٹ ٹو بریک سینکشنز۔ امریکہ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائے ہوئے ہیں، اسپیشلی آن آئل۔ وہ انڈیا کو تو نہیں فرق پڑتا کہ وہ نیوکلیر پروگرام بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، انڈیا کو تو فرق پڑتا ہے اگر وہ ایکسپورٹ نہ کر سکے اپنا تیل ٹو انڈیا۔ اب امریکہ نے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں کہ ایران کسی کو بھی تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا کوئی خریدے گا تو اس کے اوپر ہم سینکشن لگا دیں گے۔ تو پاکستان بھی نہیں خرید سکتا ایران سے، مگر انڈیا لے رہا ہے۔ انڈیا 30% آف اٹس آئل اٹس ٹیکنگ فرام ایران۔ انڈیا نے امریکہ کو کہا کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، ہمیں ویور دیں، ہمیں آپ ہمارے اوپر نہ سینکشن لگائیں۔ اور آج تک انڈیا کو انہوں نے معاف کیا ہوا ہے۔ چائنا کے اوپر وہ کر نہیں سکتے کیونکہ چائنا از ٹو بگ، چائنا سیکنڈ ورلڈ بگیسٹ امپورٹر آف ایرانین آئل، ان کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے، مگر انڈیا کو تو کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے کہ وہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوڈ کے اندر لے کے آئے، ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا کے خلاف محاذ بنانا ہے، جاپان، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا وغیرہ کے ساتھ مل کے، امریکہ کے ساتھ مل کے آپ ہمارا حصہ ہیں کوڈ کے اندر، جو ساؤتھ چائنا سی میں، جاپان کے ساتھ آسٹریلیا، جاپان اینڈ امریکہ اینڈ انڈیا۔ تو یہ تو آپ وہاں بھی پورا رول نہیں ادا کر رہے، اور اوپر سے چائنا کے ساتھ آپ بارڈرز کے اوپر آپ لوگ پھر بات چیت کرنی شروع کر دی، اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیک اے ہارڈ لائن اگینسٹ چائنا، تو آپ یو آر ناٹ کوآپریٹنگ۔ اور اوپر سے برکس تو بہت بڑی ہو جائے گی، اور برکس کے اندر جو بات چل رہی ہے جس کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کرنسی اپنی کریں گے،
जो अमेरिका तो मर जाएगा अगर एक नई करेंसी आ गई सपोर्टेड बाय इंडिया, चाइना एंड रशिया, तो फिर डॉलर तो डॉलराइजेशन डॉलर तो बढ़ गया, कर जाएगी। हाँ, डॉलर तो बढ़ गया बिकॉज दीज आर द 3 बिग कंट्रीज जिनकी एक्सपोर्ट्स हैं। दे चाइना एंड इंडिया आर वेरी बिग इन ऑल दिस पॉपुलेशन में तो, एंड सो देयरफॉर सबसे आगे। दी अमेरिकन्स आर वेरी वरीड कि ये ना हो कि एक तरफ क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं और दूसरी तरफ ये ब्रिक्स के अंदर कोई ये रूबल या चाइना येन ये कोई नई करेंसी ना बना ले और डॉलर को अंडरमाइन ना कर दे, बिकॉज गोल्ड रिजर्व्स तो उनके पास भी हैं। तो अब बात ये है कि इसलिए इंडिया के ऊपर प्रेशर है। तो इंडिया ने फिर मेरा ख्याल है इनको ये कहा है, दिस इज़ वेयर माई कंस्पिरेसी थियरी कम्स इन, कि इंडिया ने अमेरिका को कहा नहीं हम तो आपके साथ हैं। तो आपने हमारे लिए क्या किया है? अच्छा, हमारा तो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, उनकी तो मिसाइल टेक्नोलॉजी चल रही है, आपने आज तक कुछ नहीं किया उनके ऊपर। आप एक काम करें ना, थोड़े से बयानबाजी करें ना, ज़रा टाइट करें ना उनकी हुकूमत को कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे लिए कर रहे हैं और वी डोंट लाइक इट, तो आप इसको तो रोकें। आप तो ये भी नहीं हमारे लिए कर सके और हम आपके लिए चाइना के साथ क्या करेंगे? तो प्लीज टेक अ पोजीशन विद अस विज़ पाकिस्तान। तो अमेरिका ने कहा चलो ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ सैंक्शन कर देने हैं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ज़रा साढ़े नाल चलो ना थोड़ी देर। तो ये इंडिया के कहने के ऊपर जो बाइडन ने जाते जाते ये कर दिया, क्योंकि इस वक्त उनकी पोजीशन वीक है और इंडियन लॉबी जो है वो असरअंदाज होकर और इंडियन लॉबी इज नाउ कमिंग बैक इनटू पावर विद डोनाल्ड ट्रंप। तो मेरा ख्याल है ये लॉक इन कर दिया है कि अब फोकस इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की चीज़ें चलेंगी, बिकॉज अमेरिका वांट्स इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रंप वांट्स इंडिया टू स्टैंड विद अमेरिका एंड द वेस्ट अगेंस्ट चाइना। ठीक है, पाबंदियों के इस फोरग्राउंड में बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है? खदशात सारे यही हैं कि इंडियन लॉबी जो है वो कार फरमा है और इस वक्त जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट है उन पर असरअंदाज होकर इस ये आ सकते हैं, पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है ताकि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया भी इसी असर रसूख के तहत काम करे और पाकिस्तान के हवाले से उसके रवैये में कोई लचक ना है। ये है अज़ाइम इंडिया के और इंडियन लॉबी के। सवालों की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे डीप रूटेड इशूज़ हैं कि मैं सोच में पड़ जाती हूँ आपसे क्या सवाल पूछूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सारे पूछ लो, जिसका मैंने जवाब देना होगा दे दूंगा, जिसका नहीं देना होगा नहीं, वो बेचारे अफसरदा हो जाएंगे। इतनी उम्मीद के साथ आपसे सवाल करते हैं और आप अगर निगलेक्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे या शो में शामिल ही होंगे दिल टूट जाएंगे। ये नहीं कर सकते, जो अमानत है ये सवाल। कुछ मुख्तसर कर दूंगा, कुछ लंबा कर दूंगा। हाँ चलें वो देख लेते हैं कि टॉपिक के लिहाज से तो मैंने जो सॉर्ट आउट किए हैं कुछ क्वेश्चंस, उनमें नुमान साहब दुबई से क्या जानना चाह रहे हैं? यहाँ में देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पीछे होता जा रहा है और डिजिटल मीडिया इज़ नाउ ऑन द फोरफ्रंट। अभी यूके में बीबीसी के लाइसेंसेस कैंसिल हुए, इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो डिजिटल मीडिया को फोकस दे रही है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में जो है वो करंट जो स्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के अगेंस्ट है। ऑन द अदर हैंड मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें उसको एडवर्टाइजमेंट भी मिल रहे हैं, हालांकि लोग इतना शायद देख भी नहीं रहे हैं। तो क्या हम ये जो एक इम्पॉर्टेंट मीडिया की वॉर है उसमें हम पीछे ग्लोबली होते जा रहे हैं कि ट्विटर भी बंद है, यूट्यूब पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, तो लॉन्ग टर्म में किसके इम्पैक्ट इकोनॉमिकली आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए बुरे नहीं होंगे? देखिए मेरा ख्याल थोड़ी सी कन्फ्यूजन है अबाउट डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी वर्सेस डिजिटल मीडिया। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि डिजिटल मीडिया जो है, जिसमें ये सोशल मीडिया जो है, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ ओनली पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया इज़ अ बिगर कॉन्सेप्ट। सोशल मीडिया जो है दैट इज़ बीइंग मिसयूज्ड फॉर एंटी स्टेट एक्टिविटीज़। ये बाय द वे नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट एल्सवेयर इन द वर्ल्ड ऑल्सो, कि सोशल मीडिया इज़ टर्न्ड आउट टू बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल कंट्रीज़ इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। अच्छा, अब कंट्रीज़ लाइक इंडिया, उन्होंने भी फायरवॉल्स बना दिए, उन्होंने भी सेंसरशिप इम्पोज करनी शुरू कर दी है, उन्होंने भी कानून बनाने शुरू कर दिए टू रिस्ट्रेन अनवारंटेड कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया। चाइना हैज़ गॉन वेरी फार, रशिया इज़ वेरी फार। उन्होंने तो बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स चाइना ने तो बनाए हैं, फायरवॉल्स लाइक द चाइनीज़ वॉल, द चाइनीज़ फायरवॉल, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कॉपी करें, बट अभी तक हमें समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से कॉपी करें उसको। चाइना ने तो सारा कुछ ही इंडिजिनस कर लिया है, हमारे पास वो अभी फैसिलिटीज़ नहीं है कि सारा कुछ ही हम इंडिजिनस कर लें। तो इसलिए उन्होंने तो अपनी फेसबुक बना ली है, अपनी यूट्यूब बना ली है, अपना ये कर लिया, अपना वो कर लिया, एंड सो ऑन। सो जो चाहते हैं वो ले आते हैं, जो नहीं चाहते उसको निकाल देते हैं, बट वी डोंट हैव दैट।
اب ہم کچھ تھوڑی بہت پک اینڈ چوز کر کے کچھ فائر والز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ سلو ہوا ہے، اور اب وہ تسلیم بھی کر لیا ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم کچھ چیزیں کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹیشنز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہے اینڈ سو آن. بٹ ایونچولی جب یہ تھوڑا بہت چل جائے گا، سوفسٹیکیشن آ جائے گی، تو انٹرنیٹ ول ریورٹ بیک. 5G بھی آ جائے گا، انٹرنیٹ بھی آ جائے گا، اور تھوڑی سی سوفسٹیکیشن آ جائے گی ان کلیمپنگ ڈاؤن آن انوارنٹیڈ کانٹینٹ. تو بٹ دس میں ٹیک 6 months a year میں بی لٹل مور. تو اس وقت تک تو تکلیف ہوگی، بٹ راستہ وہی ہے. ڈیجیٹائزیشن جو ایشو ہے دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اب آپ سن رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ اکانومی کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے پنجاب گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی نئے قانون بھی بنا رہے ہیں اور نئے پروجیکٹس بھی بنا رہے ہیں. اچھا، اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ جو سارا پیپر ورک ہے بیوروکریسی کا، ڈیسیجن میکنگ ہے ساری، جو ریکارڈ کیپنگ ہے ساری، دیٹ شوڈ آل بی ڈیجیٹل. مطلب ہے الیکٹرانک ہونا چاہیے. یہ جو فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ پڑا ہوا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے اور نکال کے لاؤ اور وہ دیکھو اور یہ ریکارڈ چیک کرو، اس کو ڈیجیٹائز کر دیا جائے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا پنجاب میں لینڈ ریکارڈز کو ڈیجیٹائز کرنے کا، اور بہت حد تک وہ ہو چکے ہیں. بینکنگ سسٹم بہت حد تک ہو چکا ہے، کریڈٹ کارڈ سسٹم ٹیکنیکلی ہو چکا ہے، ابھی استعمال اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہو چکا ہے. یہ لوکل بینکنگ، ایزی پیسہ، اس قسم کی چیزیں یہ سب اب چل پڑی ہیں. تو دس از آل ڈیجیٹائزیشن. تو یہ تو اب چلے گا اینڈ اٹ ول بی بیٹر فار دا کنٹری. آلسو ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ ٹیکسیشن سسٹم بہتر ہو جائے گا. ابھی بھی ایسے ہے کہ بڑی کمپنیز جو ہیں ان کے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ FBR جو ہے وہ ڈیجیٹائز کر چکا ہے. سو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے یہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہے، اور وہ آپ کو پوچھ لیتے ہیں کہ جی ہمارے فلانے پورٹل کے اوپر تو آپ نے پیسے اتنے کمائے تھے، وہ آپ نے اپنی ریٹرن میں نہیں شو کیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اینڈ دس از گڈ. باقی جو آج کل کے جو حالات ہیں وچ از سلائٹلی پرابلمٹک، اور وہ صحیح طریقے سے آپ نے کہا کہ ٹوڈے آور بزنس از بینگ افیکٹڈ، اینڈ جو کسی قسم کی رکاوٹیں کریٹ کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ جو دا ہول پروسیس آف ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. دیٹ از کریکٹ. پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹیمپرری گلپ ہے. دس از دا وے آف دا ورلڈ. یہ 1 سال کے بعد یو ول سی تھنگز ول بگن ٹو موو اگین. اب دیکھیے نا، ابھی پے پیل اور اس قسم کی پیونیئر، پے پیل، اس قسم کے جو فائنینشیل مرچنٹس ہیں، دے آر ناٹ یٹ کمنگ ٹو پاکستان بیکاز ہمارے سسٹمز آر اسٹل انیڈیکویٹ. ہمارے جو سرور کیپیسٹیز ہیں آف انڈیپینڈنس وہ بھی ابھی دے کوائٹ ریسٹرکٹیڈ اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے اٹ ول ٹیک ٹائم، بٹ اس کو روکا نہیں جا سکتا. But don't confuse digitization of the economy and society with the whole question of an element of social media that is actually disrupting politics. تو وہ اس کو اگر انہوں نے کنٹرول کر لیا کچھ حد تک via laws and via technology to identify and block unwanted content. تو آئی تھنک ونس دیٹ ہیپنس یو ول بی فائن. ابھی آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم VPNs کو بھی رجسٹر کرنے کی اجازت دیں گے، بٹ ویل مانیٹر دیم. تو ونس VPNs اب 25,000 قسم کی اپلیکیشنز آ گئی ہیں VPN. تو اگر VPN آ گئے تو سارا سوشل کانٹینٹ تو پھر کھل جائے گا. آپ VPN کے ذریعے یو کین ایکسیس اینی تھنگ انکلوڈنگ ٹویٹر. تو میرا خیال ہے تھوڑی بہت یہ اب سینسرشپ تو نہیں، آئی سے سم ریسٹرکشنز ول بی امپوزڈ. یا اگر کوئی بندہ کرتا بھی ہے گڑبڑ، غلط چیز لکھتا ہے، تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. اینڈ دین دی FIA اب ریورٹڈ بیک ٹو FIA دا کرائم مینجمنٹ، دے مے بی ایبل ٹو ٹیک سم ایکشن. اور یہ بائی دا وے از ناٹ جسٹ ان پاکستان، دس از ناؤ ہیپننگ ان مور اینڈ مور کنٹریز آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، یہ عارضی فیس ہے، اور اگر اس مشکل پر قابو پا لیا گیا بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں 1 سال، کم و بیش 1 سال میں. بہت انٹرسٹنگ کوشچنز ہیں. یہ ماہین سروش لاہور سے. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جن میں ایک شخص کے خلاف عوامی رد عمل آیا یا انقلاب آپ کہہ دیں، مصر ہو گیا، آپ کا لیبیا ہو گیا اور اب سیریا ہے، وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انقلاب کے بعد وہ ممالک اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، کیونکہ جتنے مسلح گروپس اس انقلاب میں شامل تھے وہ ایک دوسرے کی سپرمیسی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب جو نعرہ PTI
پاکستان میں لگا رہی ہے عوامی حقوق کے لیے، یہاں کون سا آمرانہ نظام ہے؟ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کو آمرانہ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک بندہ تو نہیں ہے، اس کے اندر بیوروکریٹس، ہماری افواج، عدلیہ، یہ سارے شامل ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں، یہ کس کے خلاف لگا رہے ہیں؟ چاہ کیا رہے ہیں؟ بات وہ کرتے ہیں عوامی رائے کی، مگر وہ خود ان کی ذہنیت سنگل پارٹی کی حکومت کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ سمجھا دیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ دراصل یہ بات میں نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ یہ کوئی انقلابی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ تھی۔ جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کے اوپر چڑھ کے اور انہوں نے حکمرانی کی اور سیم پیج چلاتے رہے، اور جتنی تعریف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی اس دوران، وہ اتنے کلپس ہیں کہ اگر میں دکھانا شروع کروں تو پورا پروگرام 45 منٹ کا ہو جائے گا کہ کتنی وہ ISI کی تعریف کر رہے ہیں، کتنی وہ جنرل باجوہ کی تعریف کر رہے ہیں، کتنی وہ افواج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو لے کے آئے تھے اور ہر بات ان کی مان رہے تھے۔ اب جب آپس میں کچھ ڈس ایگریمنٹس ہوئیں تو خان صاحب جو ہے وہ ناراض ہو گئے، اور جیسے ہی خان صاحب ناراض ہوئے ان کے جو سپورٹرز تھے وہ بھی ناراض ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں نا کہ خان صاحب کہیں کہ دن کے 12 بجے دھوپ نکلی ہوئی اور خان صاحب کہیں کہ رات ہے، تو ان کے سپورٹرز کہیں گے جی رات ہے۔ تو مطلب ہے کہ دس از دا وے اٹ از ود خان صاحب اینڈ ہز سپورٹرز۔ تو خان صاحب جو ہے وہ از ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، خان صاحب از اینٹی دس لیڈرشپ آف دی اسٹیبلشمنٹ رائٹ ناؤ، کیونکہ یہ لیڈرشپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہ خان صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہی، جیسے کہ پچھلی لیڈرشپ جو تھی وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تو یہ دس از پارٹ آف دا پرابلم۔ یہ کوئی انقلابی تحریک نہیں ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک نہیں ہے، یہ جمہوری تحریک نہیں ہے۔ دس از مائی ویو۔ لگتا ایسے ہے کہ یہ جمہوری تحریک ہے۔ وائی؟ کیونکہ بہت سے لوگ، میں سمجھتا ہوں ایون اے میجورٹی، وہ جو ہیں وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس سے پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے جمہوریت کے اندر تو میجورٹی از دی بی آل اینڈ اینڈ آل، جس کی میجورٹی ہے وہ جمہوری ہے۔ تو کیونکہ میجورٹی لوگ جو ہیں اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہیں، کم از کم 2 پروونسز میں، تو وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو جمہوری ہماری ڈیمانڈ ہے، تو اس لیے وی آر اے ڈیموکریٹک فورس۔ ایکچولی اس کے برعکس ایک آرگیومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ یہ ڈیموکریٹک فورس نہیں ہے، یہ فاشسٹ فورس ہے۔ اب فاشسٹ فورس اور ڈیموکریٹک فورس پہ کیا فرق ہے، اس کے اوپر تو پھر میں ایک پورا پروگرام آپ کو کر دوں گا کہ ہٹلر جو تھا وہ بھی عوام کے زور کے اوپر آیا تھا، مسولینی بھی عوام کے کہنے کے اوپر آیا۔ اس وقت جو پاپولسٹ گورنمنٹ چل رہی ہیں، ویدر اٹس ان ہنگری اور ویدر اٹس ہیئر اور ویدر اٹس دیئر، اور جو رائٹ ونگ جو بیکلیش آ رہی ہے، جو ٹرمپ آ رہا ہے، دے آر آل پاپولر، مگر دے آر آٹوکریٹک، دے آر ناٹ سو ڈیموکریٹک ایز جن کو وہ نکال رہے ہیں۔ تو یہ جو اینٹی ڈیموکریسی جو ویو چل رہی ہے پاپولزم کی، دس از بارڈرنگ آن آٹوکریسی اور فیشزم۔ اور اسی کہتے تھے کہ جمہوری راستہ اختیار کر کے آپ نے ایک 1 پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، اتھارٹیرین سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر باقی جو ریاست کے ادارے ہیں، خواہ وہ سپریم کورٹ ہو یا جوڈیشری ہو یا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی ہو، ان کو آپ انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں اور 1 پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے بھی یہ کوشش کی تھی نا 97 کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزیز جو ہے یہ ہر پارٹی میں آتی ہے جب ان کا خیال ہے کہ اب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ گئے، اینڈ دے وانٹ ٹو کچھ لوفائے آل دی ادر پارٹیز۔ خان صاحب تو یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں ان باقی سیاسی جماعتوں کو، میں تو ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ انقلابی پارٹی نہیں ہے، اس وقت انقلاب کی بات نہیں ہو رہی۔ جیسے لائرز موومنٹ انقلابی موومنٹ نہیں تھا، میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا، مجھے سارے گالیاں دیتے تھے کہ نہیں تو انقلابی موومنٹ ہے۔ پتہ لگا آپ کو کس قسم کا انقلاب آیا وہاں، اور وہ کیا انقلاب ہے جسے آپ انقلاب کہتے تھے۔ تو اس لیے دیز آر ٹرانزیشنل موومنٹس، دے آر ناٹ موومنٹس فار ریولیوشن۔ ریولیوشن تو چائنا میں آئی، ریولیوشن روس میں آئی، ریولیوشن کیوبا میں آئی، فرانس میں بہت پہلے 200 سال پہلے فرانس میں آئی، ایران میں بھی آئی، مگر یہاں اس قسم کی صورتحال نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا واضح جواب۔